बेबी जूस चाहिए, बेबी ड्रिंक चाहिए। ऐसा केड़ा इश्क है जिसमें लड़के ये डिमांड करते हैं कि भाई वीडियो बन रही है, कोई होटल कमरा बुक करके ऐसी वीडियो बना ले। आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझे तुम अपनी पिक्चर्स भेजो और वो भी जो है वो गैर अखलाकी अपनी जो है वो वीडियोस भेजो, वो बंदा आपसे शादी करेगा? नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। कोई लड़का तो ये कहता है ना तुम मुझे हाथ नहीं पकड़ने दे रही, प्यार नहीं करनी तो तुमसे प्यार नहीं करती, किसी और से करती हो ना भैया। वो लड़की अप्रूव देने के लिए नहीं पकड़ो हाथ, फिर आगे से वो पकड़ के ऐसे ये क्या किया, वो प्यार नहीं करती ना तुम भी करो। मतलब इतनी डिटेल में मुझे जाना पड़ रहा है, इतनी डिटेल में जाना पड़ रहा है, और मैं इससे मजीद डिटेल में नहीं जाना चाह रही, बस इतना इशारा काफ़ी है। बेबी जूस चाहिए, बेबी ड्रिंक चाहिए। तो अब वो दूसरी लड़की जो बिल्कुल वेली बैठी है, जो नई उस महफिल का शिकार हुई है, और वहाँ पे वो जब ये चीज़ें देखती है कहती है अच्छा इसके पास कोई है, तो फिर वहाँ से ट्रेंड ये शुरू होता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। उस जिंदगी का भी यकीन करो कि वो तुम्हें इसके बाद मिलनी है, जहाँ पर तुम्हारा हिसाब होगा, किताब होगा, जहाँ पे तुम्हारे आमाल तुम्हारे सामने स्क्रीन पर लगा के तुम्हें दिखाए जाएंगे। वो कहते हैं इससे बड़ी दोज़ख ही कोई नहीं है कि आपके बुरे अमाल आपके सामने आपको टीवी पर दिखा दिए जाए कि देखो तुम क्या जिंदगी में करते हो। बट हमारे माशरे में बच्चे खुद ही अपने उस्ताद हैं, खुद ही अपने माँ बाप हैं, खुद ही अपने लिए दोस्त जो है वो चूज कर आजादी कि माँ को पता नहीं है या बाप को पता नहीं कि बेटी इस तरह की वीडियोस बना के तो किसी को भेज दे, या कोई लड़का किसी के साथ लिविंग रिलेशन में कोई होटल कमरा बुक करके ऐसी वीडियोस बना ले। आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझे तुम अपनी पिक्चर्स भेजो और वो भी जो है वो गैर अखलाकी अपनी जो है वो वीडियोस भेजो, वो बंदा आपसे शादी करेगा? नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। उसे आपका एहसास ही नहीं है, उसे आपका ख्याल ही नहीं है, वो आपके मियार को गिरा रहा है। मैं तो कहती हूं आपकी इज्जत नफ्स का सौदा कर दिया आपके सामने, जिस और आप हार गई। बंदी को टच भी कर लिया ना, वो शादी नहीं करता। मोस्टली यही ट्रेंड देखा है कि जब कोई ऐसी कोई बात हो जाए तो वहाँ शादियाँ नहीं होती। इसको इनाम देते हैं मोहब्बत, इश्क की सीढ़ी पर वहाँ चढ़ी जा रही है। क्या लिविंग रिलेशन और इस तरह शादी से पहले के जो ताल्लुकात हैं नाजायज़, तो क्या उनको हम इश्क का नाम देंगे, मोहब्बत का फतूर कहेंगे, आशिकी कहेंगे? ऐसा केड़ा इश्क है जिसमें लड़के ये डिमांड करते हैं कि भाई वीडियो बन रही है और सही रात जो है वो घर से बाहर है तो नाइट स्पेंड भी हो रही है लड़का लड़की की, मतलब एज अपनी तरफ से वो दूल्हा दुल्हन और ये सारा कल्चर जो वो फॉलो कर रहे हैं बिफोर मैरिज। इसको किस तरह से काबू इस पे पाना है, इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, और हमने क्यों उसको परवान चढ़ाना है, उसको क्यों हम प्रमोट कर रहे हैं इस कल्चर को? तो वहाँ लड़कियां खुद पार्टियों में बैठ के वल्गर ड्रेसिंग करके टाइट कपड़े पहन के स्लीवलेस वल्गर ड्रेसिंग उस तरीके की जिसमें बिल्कुल सब पास हैं, डांस फ्लोर पर डांस भी कर रहे हैं। मतलब वही बात हो गई जहाँ पे एक तरफ से आप कहते हैं मुजरा बुरा है, तो डांस पार्टियों में भी तो मुजरा ही हो रहा होता है। अच्छा, ये बच्चियां ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होती हैं जो डांस पार्टियों में जो है वो आधे कपड़े पहन के बैठ के जो है वो डांसिंग पिल्स लेके गैर मर्दों के सामने जो है वो नाचने पे मजबूर होती हैं। उन्हें अपनी सिचुएशन का अंदाजा नहीं होता, ये ज्यादा जहनी तौर पर जो है डिस्टर्ब होती हैं, हैरेसमेंट का शिकार हो रही है। ये जो नजरें हैं ये कौन सी पाक नजरें होती हैं जो उनके ऊपर बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो सिर्फ पैसे के लालच में आके इस तरह के काम करती हैं, या फिर अपने जो है वो लीड क्लास में बैठने के लिए अपनी एक वर्थ बनाने के लिए जो है वो इस तरह के गलत काम। कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे भी जो है ना आपस में ग्रुपिंग बना के अब ये पार्टीज को अटेंड करना शुरू हो गया, जाना शुरू हो गया। वालिदैन के किन दोस्तों में उठते बैठते हैं आपके बच्चे, चश्मे रात को पार्टी में लगाए हुए और नाचे जा रहे हैं मलंगों की तरह। नूर का जो केस था मुकद्दम, ठीक है, उसका जो केस था वो भी तो इसी तरीके का था। मेरी वालिदा रात के 10 बजे के बाद मैं घर से बाहर नहीं रह सकती। ये बचपन से लेके अब तक, मेरा अपना माशाल्लाह बच्चा है 7 साल का, लेकिन उसके बावजूद भी अब भी मुझे घर से ये कॉल्स आ रही होती हैं कि किधर हो, और उन्हें बताना पड़ता है कि मैं किधर हूं, पड़ती है, प्रूफ देना पड़ता है। और हम, मैं बताऊं, लकी है कि हमें पूछने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और जिनकी बीवियां पूछती हैं वो शौहर उकता जाते हैं, जो है वो शौहर को जो है वो पूछते हैं तो बीवियां उकताना शुरू कर देती हैं। कोई पेरेंट्स की कॉल आ रही होती है तो बच्चे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। हमारी आज की नौजवान नस्ल, किसी माँ बाप की कॉल आ रही होगी तो अटेंड ही नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि कहाँ पर बैठे हैं। अब पीछे म्यूजिक चल रहा है, पीछे डांस पार्टी चल रही है, यहाँ डांसिंग पिल्स जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, जी, नशा सरेआम फरोख्त अच्छा, हो रहा है। आपने इस पे बात की। यहाँ पर जो है वो आपको आइस का नशा नौजवान नस्ल में जो है वो सराहियत कर गया है। ये सब क्या है? आइस है, बच्चे क्यों मेंटली डिस्टर्ब है? और वो जो लड़कियां हैं, वो जो बात हम लोग आवाज निकालते हैं हैरेसमेंट का शिकार हो गई हैं, ये वहाँ लड़कियां खुद पार्टियों में बैठ के वल्गर ड्रेसिंग करके टाइट कपड़े पहन के स्लीवलेस वल्गर ड्रेसिंग उस तरीके की जिसमें बिल्कुल सब पास हैं, डांस फ्लोर पर डांस भी कर रहे हैं।
مطلب وہی بات ہو گئی جہاں پہ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں مجرا برا ہے تو ڈانس پارٹیوں میں بھی تو مجرا ہی ہو رہا ہوتا ہے. اچھا یہ بچیاں زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتی ہیں جو ڈانس پارٹیوں میں جو ہے وہ آدھے آدھے کپڑے پہن کے بیٹھ کے جو ہے وہ ڈانسنگ پلز لے کے غیر مردوں کے سامنے جو ہے وہ ناچنے پہ مجبور ہوتی ہیں, انہیں اپنی سچویشن کا اندازہ نہیں ہوتا, یہ زیادہ ذہنی طور پر جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں, ہراسمنٹ کا شکار ہو رہی ہیں. یہ جو نظریں ہیں یہ کون سی پاک نظریں ہوتی ہیں جو ان کے اوپر بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ صرف پیسے کے لالچ میں آ کے اس طرح کے کام کرتی ہیں, یا پھر اپنے جو ہے وہ لیڈ کلاس میں بیٹھنے کے لیے, اپنی ایک ورتھ بنانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے غلط کام. کالج یونیورسٹی کے بچے بھی جو ہے نا آپس میں گروپنگ بنا کے اب یہ پارٹیز کو اٹینڈ کرنا شروع ہو گیا, جانا شروع ہو گیا. والدین کے کن دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ کے بچے, چشمے رات کو پارٹی میں لگائے ہوئے ہیں اور ناچے جا رہے ہیں ناچے جا رہے ہیں ناچے جا رہے ہیں ملنگوں کی طرح. نور کا جو کیس تھا مقدم, ٹھیک ہے, اس کا جو کیس تھا وہ بھی تو اسی طریقے کا تھا نا, اس کے علاوہ ہم کس طریقے سے بھول سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. نوجوان لڑکیاں نہیں سمجھدار نہیں ہیں, کیونکہ والدین نے دیکھیں ان کی کوئی توجہ نہیں دی تھی. لڑکے لڑکوں کون کس کے ساتھ ہیں, لڑکیاں کون لڑکوں کے ساتھ ہیں, ان کی ذہنی صحت کیا ہے, ان کا ماحول کیا ہے, کس جگہ بیٹھ رہے ہیں, کیا ہے. اچھا اب یہاں سے ٹرینڈ بھی مجھے لگتا ہے سٹارٹ ہوتا ہے جب کوئی ایک لڑکے کے پاس ایک گرل فرینڈ ہے اور اس کو بہت پیمپر کر رہا ہے, بیبی 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 جوس چاہیے, بیبی ڈرنک چاہیے. تو اب وہ دوسری لڑکی جو بالکل ویلی بیٹھی ہے, جو نئی نئی اس محفل کا شکار ہوئی ہے, اور وہاں پہ وہ جب یہ چیزیں دیکھتی ہے کہتی ہے اچھا اس کے پاس کوئی ہے, تو پھر وہاں سے ٹرینڈ یہ شروع ہوتا ہے کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ کیوں نہیں ہے. تو مطلب کلچر کا آغاز اس طریقے سے بڑھ رہا ہے, اور بڑھتے بڑھتے خود یہ جو آزادی والا گیم ہے وہ پھر پھیلتے جا رہا ہے. ہم ویسٹ کیا ویسٹ سے بھی باہر نکلتے جا رہے ہیں. ویسٹ تو پھر بھی ہمارے کلچر کو فالو کرنا شروع ہو گیا. مزید ابھی اس کو الیبریٹ کریں گے. مجھے بتائیے جو یوتھ میں بھی آج کل ٹرینڈ ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا, ٹھیک ہے, اور لیونگ ریلیشن شپ کی بھی ان کو عادت ہو گئی ہے کہ اب انہوں نے الگ کوئی اپارٹمنٹ لینا ہے, کوئی گھر لینا ہے, رہنا ہے, دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور ساری رات جو ہے وہ گھر سے باہر ہیں, تو نائٹ اسپینڈ بھی ہو رہی ہے لڑکا لڑکی کی, مطلب ایز اپنی طرف سے وہ دولہا دلہن اور یہ سارا کلچر جو وہ فالو کر رہے ہیں بیفور میرج. جی اس کو کس طرح سے قابو اس پہ پانا ہے, اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے, اور ہم نے کیوں اس کو پروان چڑھانا ہے, اس کو کیوں ہم پروموٹ کر رہے ہیں اس کلچر کو؟ تو یہ پروموشن نہیں ہے, یہ ڈیموشن ہے, اور یہ انسان کہنا چاہیے کہ بالکل اپنی تنزلی کے آخری گڑھے کے اندر کہیں. جی, اور اس کو نام دیتے ہیں محبت. عشق کی سیڑھی پروان چڑھی جا رہی ہے. کیا لیونگ ریلیشن اور اس طرح شادی سے پہلے کے جو تعلقات ہیں ناجائز, تو کیا ان کو ہم عشق کا نام دیں گے, محبت کا فطور کہیں گے, عاشقی کہیں گے؟ نہ اس کو ہم محبت کہیں گے, نہ ہم اس کو عشق کہیں گے, اور بالکل بھی نہیں کہیں گے. جی, کیونکہ ان کی ڈیفینیشن بہت مقدس ہے. کیونکہ لڑکا تو یہ کہتا ہے نا تم مجھے ہاتھ نہیں پکڑنے دے رہی, پیار نہیں کرنی تو ان سے پیار نہیں کرتی, کسی اور سے کرتی ہو نا بھیا. وہ لڑکی اپروف دینے کے لیے نہیں پکڑو ہاتھ, پھر آگے سے وہ پکڑ کے ایسے یہ کیا کیا, وہ پیار نہیں کرتی نا تم بھی کرو. مطلب اتنی ڈیٹیل میں مجھے جانا پڑ رہا ہے, اتنی ڈیٹیل میں جانا پڑا ہے, اور میں اس سے مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہی, بس اتنا اشارہ کافی ہے. نبی ہنسنا شروع ہو گئی. دونوں الیبریٹ کریں مجھے کھل کے, کیونکہ بچیوں کو یہیں سے خراب کیا جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہی میں بات کروں کہ جی سر, جہاں ہم ان کو نئی تعلیم دے رہے ہیں نا, اب نئی اویئرنیس آ رہی ہے, ایک بلیف دے دینا چاہیے, صرف ایک بلیف نوجوان نسل کو. ان سے کہو کہ کہتے ہیں نا کہ سیکھ اسی کو دیجئے جیک کو سیکھ سجھائے, سیکھ نہ دیجئے باندرا جو بیکا گھر ڈھائے. یعنی کہ سیکھ اس کو دیں جو سیکھ کو تھوڑی سی آپ کی ویلیو بھی دے. ان کو سیکھ صرف ایک دے دیں, ایک پوائنٹ, کہ دیر از آفٹر لائف. ہمارا پورا اسلام اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ زندگی گزار رہے ہو تم, اس بات کا یقین رکھو کہ آفٹر لائف ہونی ہے. جس طرح تمہیں اس زندگی کا یقین ہے, اس زندگی کا بھی یقین کرو کہ وہ تمہیں اس کے بعد ملنی ہے, جہاں پر تمہارا حساب ہوگا, کتاب ہوگا, جہاں پہ تمہارے اعمال تمہارے سامنے اسکرین پر لگا کے تمہیں دکھائے جائیں گے. وہ کہتے ہیں اس سے بڑی دوزخ ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ کے برے اعمال آپ کے سامنے آپ کو ٹی وی پر دکھا دیے جائیں کہ دیکھو تم کیا زندگی میں کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں نا, پھر آپ بھی دیے نا ایسی چیزیں سامنے, کبھی کچھ کسی چیز کا وائرل دیکھتے ہیں, کبھی کوئی ویڈیو بنا لیتا ہے بچیوں کی, پھر سائبر کرائم میں جا کے بچیاں رو رہی ہیں, پھر ہم سے پھر قرآن جھوٹے اٹھائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اب اس طرح کی نازیبا پکچرز لوگوں کی یا ویڈیوز جو ہیں. ایسا کیڑا عشق ہے جس میں لڑکے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی ویڈیو بن رہی ہے, یہ عشق نہیں ہے, یا ویڈیو کال پہ ایسی ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ تم مجھے یہ کر کے دکھاؤ, تم مجھے, سوری کیونکہ آپ کو بھی شامل کروں گی, ویڈیو کال میں جو ڈیمانڈ ہوتی ہیں کہ بھائی یہ کرو وہ کرو, کیوں
ایسی تربیت کیوں نہیں دی جا رہی بچوں کو, جو بچوں کو ڈرایا, دھمکایا, بتایا کیوں نہیں جا رہا کہ بھائی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا. ایسی ویڈیوز, ایسی پکچرز تو آپ اپنے شریک حیات, اپنے شوہر کے ساتھ بھی نہیں کرا سکتے. تو یہ معاشرے میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم اب پہلے تو اتنا نہیں تھا, اب بہت ڈرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں اگر فون لگا کہیں سے یہ گزر گیا تو وہ آگے پوچھیں امی یہ کیا ہے, ابو یہ کیا ہے. پلیز دیکھیں, لوگ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں, جس چیز کا ٹرینڈ سیٹ ہو جائے دنیا اسی طرف چل پڑتی ہے. کچے ذہن ہوتے ہیں بچوں کے, ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے, انہیں نہیں سمجھ ہوتی ہے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے. ماں باپ نے بتانا ہے یا پھر آپ کے وہ دوست احباب, آپ کے استاد. ماں باپ کے بعد جو سب سے بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں وہ آپ کے استاد ہیں, آپ کے ٹیچرز ہیں, جنہوں نے آپ کو سمجھانا ہے کہ صحیح غلط کیا ہے اور آپ کو کن دوستوں کے ساتھ رہنا چاہیے اور کن کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. بٹ ہمارے معاشرے میں بچے خود ہی اپنے استاد ہیں, خود ہی اپنے ماں باپ ہیں, خود ہی اپنے لیے دوست جو ہے وہ چوز کر رہے ہیں. آزادی کہ ماں کو پتہ نہیں ہے یا باپ کو پتہ نہیں کہ بیٹی اس طرح کی ویڈیوز بنا کے تو کسی کو بھیج دے, یا کوئی لڑکا کسی کے ساتھ لیونگ ریلیشن میں کوئی ہوٹل کمرہ بک کر کے ایسی ویڈیوز بنا لے. آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے تم اپنی پکچرز بھیجو اور وہ بھی جو ہے وہ غیر اخلاقی اپنی جو ہے ویڈیوز بھیجو, وہ بندہ آپ سے شادی کرے گا؟ نہیں کرے گا, پاسبل ہی نہیں ہے. اسے آپ کا احساس ہی نہیں ہے, اسے آپ کا خیال ہی نہیں ہے, وہ آپ کے معیار کو گرا رہا ہے. میں تو کہتی ہوں آپ کی عزت نفس کا سودا کر دیا آپ کے سامنے اور آپ ہار گئی. بندی کو ٹچ بھی کر لیا نا, وہ شادی نہیں کرتا. پھر موسٹلی یہی ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جب کوئی ایسی کوئی بات ہو جائے تو وہاں شادیاں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اس ٹرینڈ کو, یہ جو کلچر زبردستی کا ہمارے معاشرے میں بنتا جا رہا ہے, اس کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ نفسانی خواہشات ہے, اس کا تعلق آپ کے نفس کے ساتھ ہے. اور جہاں کہیں پر بھی کچھ ایسی بات نظر آ رہی ہو نا, تو ایک نا ہمارا فیتھ بھی ختم ہو گیا, ہماری تقدیر کے اوپر سے, ہمارے ایمان کے اوپر سے, کہ پتہ نہیں آئندہ کوئی آپشن ملے گی کہ نہیں ملے گی. اس آپشن کو کسی طرح سے گریب کیا جائے, آئیدر دس وے اور دیٹ وے, جس طرح سے بھی, بھائی کہیں یہ چل ہی نہ جائے آپشن, یہ ختم ہو جائے گی. پتہ نہیں آپ کے لیے وہ آپشن ہے بھی اچھی کہ نہیں ہے. آپ جس اعتماد کے, جس بھروسہ کرتے ہیں آپ اس شخصیت کے اوپر, وہ کل کو بھروسے کے لائق نکلتا بھی کہ نہیں نکلتا. مطلب جو باتیں آپ نے کی ہیں, اس طرح کے کیسز کئی میرے پاس شادی کے بعد آئے. میاں اپنی بیوی کے بتا رہے کہ جی میرے پاس اس کی تصاویر ہے, اور میں نے وہ شادی کے بعد, اور میں نے جو تھا لڑکی کا باپ, اس کو میں نے کہا جی آپ مہربانی کریں اس جاہل آدمی سے ڈائیورس لیں. جو اپنی بیوی کی عزت نہیں کر سکتا نا, وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. کاہے کی مردانگی, کاہے کا انسان, کاہے کی شرافت, کہ جس کو عزت کا نہیں پتا, اور جو آپ سے, آپ کی عزت کے اوپر کوئی بات کرتا ہے, اس سے 10 کوس دور ہو جائیں. اور ایک اور چیز کو میں ایڈ کروں گی یہاں پر, مجھے لگتا ہے اس پہلو پہ بھی بات کرنا چاہیے. واصف علی واصف صاحب کیا کہتے ہیں آج کی یوتھ کو, پلیز بتا دیں, کیونکہ عشق, معشوقی, محبت کے نشے میں, یہ ان دعووں میں لوگوں میں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں تو اس لڑکی کے پیچھے پاگل ہوں, تو جان دے دیتے ہیں. وہ ماں, وہ باپ جنہوں نے پیسہ لگایا, زندگی, ٹائم, اپنی محبت, اپنا سب کچھ وقت برباد کیا اس اولاد کے لیے, کچھ پروان چڑھانے کے لیے, اور ظاہر سی بات ہے ہر ماں باپ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں, جو خودکشیاں کر لیتے ہیں, اٹیمپٹ کر لیتے ہیں, اس حد تک کی آزادی کسی ایک لڑکی کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں. محبت کے بارے میں کیا ڈیفینیشن ہے؟ واصف علی واصف صاحب کیا کہتے ہیں؟ واصف صاحب تو کہتے تھے کہ اگر زمین کے سفر میں کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. یہ اتنی پائس ہے, اتنی پاکیزہ یہ چیز محبت, اس کے بیچ میں نفسانی خواہشات نہیں آتی ہیں. آپ فرماتے تھے محبت 2 روحوں کے باہمی سفر کا نام ہے. جسم کی ادھر سے آیا بیچ میں. تو جہاں پہ یہ آپ کو بات فیل ہو رہی ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ یہ بات اب محبت سے نکل کے کہیں اور جا رہی ہے آپ کی. تو دیکھیں, ایک ریلیشن ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کور دیا ہے, اس کو شادی کا نام دیا ہے. یعنی کہ 3 گواہ, 2 گواہ ادھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں, 2 گواہ ادھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں. مولوی صاحب صرف دعا ہی کرتے ہیں. لوگوں کی موجودگی میں اس ریلیشن کا اقرار کرنا ہی تو شادی ہے بیسیکلی. اعلان کرنا کہ بھئی میں, یہ میری, ہاں جی یہ زوجہ ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے, اس سے پہلے کے تمام جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں, اس واقعات میں سوائے آپ اپنی تذلیل کرنے کے کچھ نہیں کر رہے. ارے کیا بات ہے جی. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے. ہم یہاں پہ یوتھ میں جو آزادی ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, کیسے قابو پائے جا سکے, سلوشن پہ بھی بات کر رہے ہیں. ٹیک اے بریک.